انوکھی دریافت۔ پروفیسر محمد کاور جابر ملک کے مشہور اور مایہ ناز ماہر ارضیات تھے۔ پورا ملک ان کی تلاش کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ کھدائی کے دوران انہوں نے بہت سی چیزیں دریافت کی تھی۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ ملک کے دور دراز علاقے جارجا میں کھدائی کا کام شروع کیا تھا۔ کچھ دن تو انہیں کچھ نہ ملا، پھر اچانک ایک دن ان کے ایک ساتھی نے گول سی ڈبہ نما کوئی چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ بظاہر تو یہ پتھر کا لگ رہا تھا، لیکن لوہے جیسے کسی دھات کا بنا ہوا تھا۔ اس کارکن نے بتایا، سر ہم نے مشینوں سے چیک کیا ہے، اس میں کچھ لوہے کی آمیزش معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ یہاں کے قدیم باشندوں کی کوئی چیز ہوئی تو یہ ہماری اب تک سب سے بڑی دریافت ہوگی۔ اچھا، پھر تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اسے جلدی سے صاف کرو، اور ہاں ذرا احتیاط سے، پھر فوراً مجھے دکھاؤ۔ وقار جابر گول سے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے سر، اس نے کہا اور ڈبہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس نے ایک عجیب سا آلہ ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا، یہ ایک لوہے کا ایک ہلکا سا ڈبہ، اس کے پیندے پر ایک چھوٹا سا سوراخ اور ایک تار اس میں سے ہوتی ہوئی ڈبے کے اندر جا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب آلہ یا ہتھیار تھا۔ اس کے اوپر ایک عجیب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن کوشش کے باوجود کوئی اسے پڑھ نہ سکا۔ یہ ایک شاندار دریافت تھی۔ اخبار جب تک میں سب سے پہلے اس عجیب و غریب دریافت کی خبر شائع ہوئی، پھر تو ہر اخبار میں یہ نمایاں طور پر چھپنے لگی۔ حکومت نے اس آلے کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور اس کام پر وقار جابر کو ایک بڑے انعام و کرام سے نوازا، لیکن اب تک اس آلے پر موجود تحریر زبانوں کا علم جاننے والے ملک بھر کے ماہرین بھی نہ پڑھ سکے۔ اگر یہ آلہ جارجا کے قدیم لوگوں کی کوئی چیز ہوئی تو یہ جلد ہی پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، کیونکہ جارجا کے قدیم باشندے علم و حکمت کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھے۔ اب یہ نسل ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی پرانی چیزوں کے آثار پائے جاتے تھے، جو پوری دنیا میں ہر چیز سے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ اب آلے پر موجودہ تحریر پڑھنے کے لیے دنیا کے قدیم زبانوں کا علم جاننے والے سب سے بڑے ماہر جانسن پٹ بیل کو سمندر پار سے یہ تحریر پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس تقریب میں وقار جابر صاحب کے دریافت کردہ آلات پر موجودہ تحریر اتنی بڑی تقریب شاید ہی پہلے کبھی ملک میں ہوئی ہو۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ پورے ملک سے لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے امڈ آئے تھے۔ یہ تقریب حکومت کی طرف سے تھی۔ ایک طرف بہت بڑا اسٹیج تھا۔ سب سے پہلے ملک کے ایک بڑے صوبے کے گورنر نے آ کر پروفیسر وقار جابر کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ پھر کئی اور دانشوروں کی علم دانش سے بھری تقریروں کے بعد جانسن پٹبیل کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ وہ اسٹیج پر آئے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے کام کے بارے میں کچھ باتیں کی، پھر ایک طرف رکھے ہوئے آلے کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اسے اس پر موجود تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جانسن پٹ بیل نے تحریر پڑھتے ہوئے بتایا، اس پر لکھا ہے کہ اس خالی ڈبے کو کچرے کی بالٹی میں پھینکیں، خود کو اور اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے ہزاروں سال پہلے بھی یہاں مذہب قومیں آباد تھیں، جنہیں اپنے وطن سے پیار تھا۔